اور کہا کہ آپ لوگ مدینے واپس چلے جاؤ، میں اپنے گھر جا رہا ہوں، حضرت عمر شہید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مدینے سے اتنے دور ہیں اور آپ کو کیسے معلوم کہ حضرت عمر شہید ہو چکے ہیں؟ اب اس لفظ پہ غور کرنا جو اس حاذق حکیم کے الفاظ تھے، یہ وفد الخیر کیا چیز ہے؟ حضرت عمر کا انتقال ہو چکا ہے، آپ مدینے چلو، میں گھر جا رہا ہوں۔ آپ مدینے سے میلوں دور ہیں، آپ کو کیوں کر معلوم کہ حضرت عمر شہید ہو چکے ہیں؟ کہا یہ زمین دیکھی ہے؟ جی دیکھی ہے۔ زمین میں فصل بھی دیکھی ہے؟ جی دیکھی ہے۔ اس فصل کے اندر وہ بکری چل رہی ہے، وہ بھی دیکھی ہے؟ جی دیکھی ہے۔ فرمایا زمین اور بندے کی ہے، فصل اور بندے کی ہے، بکری اور بندے کی ہے۔ اگر حضرت عمر زندہ ہوتا تو بکری غیر کی فصل نہ کھاتی۔ حضرت عمر زندہ ہوتا تمہارے تو سارا ملک کھا گئے نا، ساری دنیا لوٹ کے کھا گئے۔ اور وہاں ایک حاذق حکیم کیا کہتا ہے کہ اگر عمر زندہ ہوتا تو جس کا کھیت ہے بکری اس کی نہیں، غیر کی بکری غیر کے کھیت میں چل رہی ہے، تو یاد رکھو کہ میرے مدینے جانے کا کوئی فائدہ نہیں، جناب عمر شہید ہو چکے۔ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور نیکی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پائے۔ وافعلوا الخیر، اسی کا نام تو سیاست ہے، اسی کو تو سیاست کہتے ہیں، یہی تو مدنی نظام ہے، یہی تو ریاست مدینہ ہے وفد الخیر کے اندر۔ اسی کو تو سارے نبی انسانیت کی ہدایت کے لیے لے کے آئے، اور یہی وہ مقدس اور بابرکت نظام ہے جسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مکمل کر دیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اگر حضور کی آمد کے بعد بھی کوئی چیز نامکمل ہوتی تو سلسلہ نبوت ختم نہ ہوتا۔ سلسلہ نبوت ختم کر کے، دین مکمل کر کے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کو اللہ نے دین قرار دے کر قیامت تک بتا دیا ہے۔ عبادت لینی ہے تو مصطفیٰ کے دروازے سے، سیاست بھی لینی ہے تو مصطفیٰ کے دروازے سے۔ ہم اس دین کی بات کر رہے ہیں امت کے سامنے جو امت کو سمجھ نہیں آ رہی، یا ہمیں سمجھا دو کہ رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، وفد الخیر، بھلائی کے کام کرو۔ پھر بھلائی کے کاموں سے مراد کیا ہے؟ بھلائی کے کاموں سے مراد یہ ہے کہ جھاڑو اٹھاؤ، گلی میں جھاڑو دو۔ بھلائی کے کام یہ نہیں ہے کہ تم بولٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھو اور ویسے تم کسی بندے کے پتر سے ہاتھ ملانا بھی پسند نہ کرو، اور جب الیکشن آ جائے تو تم جنازوں کی پہلی صف میں نظر آؤ۔ یہ کون سی بدمعاشی ہے؟ سیاست کا مطلب کیا ہے؟ سیاست عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بگڑی ہوئی چیز کو سنوارنا۔ کیا معنی ہے؟ بگڑی ہوئی چیز کو سنوارنا سیاست کہلاتا ہے۔ اور یہ کردار ہمیں وفد الخیر سے ملا۔ اور اس کے بعد قرآن نے کیا کہا؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ۔ اللہ کی راہ میں جس طرح کوشش کرنے کا حق ہے اس طرح سر توڑ کوشش کرو۔ اب اللہ کی راہ میں سرتوڑ کوشش کرنے کا جس طرح حق ہے اس طرح کوشش کرو۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، سرتوڑ کوشش کرنے کو جہاد کہتے ہیں قرآن کی زبان میں۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں اس طرح کوشش کرو کہ حق جہادِهِ، جہاد کا حق ادا ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ جہاد کا حق ادا
صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے جانا ہوگا اور حضور کے قدموں سے خیرات لینی ہوگی کہ حق جہاد کیا ہے. یہ خود حضور اس آیت کی تفسیر فرمائیں گے تب ہمیں معلوم ہوگا کہ حق جہاد کیا ہے, حق جہاد کیسے ادا ہوگا. تو حضور نے اس آیت کی جو تفسیر کی اور جو ہم تک علماء ربانیین اور مفسرین کے ذریعے پہنچی وہ 3 چیزیں ہیں. مجاہدۃ العدو الظاہر ومجاہدۃ الشیطان ومجاہدۃ النفس. فرمایا اللہ کے راستے میں سرتوڑ کوشش اور جہاد کرنے کی 3 قسمیں ہیں. مجاہدۃ العدو الظاہر, اپنے ظاہری دشمن کے خلاف جہاد کرنا. بولتے نہیں ہیں. اپنے ظاہری دشمن کے خلاف جہاد کرنا. ظاہری دشمن سے مراد ہے اسلام کا ظاہری دشمن. اس سے تمہارا مسلمان بھائی مراد نہیں ہے, یعنی اپنے ظاہری دشمن سے, یعنی جو تمہارے دین کا دشمن ہے اس سے جہاد کرنا. دوسرا ومجاہدۃ الشیطان, شیطان سے جہاد کرنا. تیسرا ومجاہدۃ النفس, اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا. یہ ہے وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد ہی. فرمایا جب یہ 3 کام تم کرو گے تو حق جہاد ادا ہوگا, حق جہاد ادا ہوگا. یہ جو مولویوں نے لگایا تھا نا لوگوں کو کہ بس نماز پڑھو یہی دین ہے, اس کا تو ہم نے کڑاکا نکال دی ہے اور انشاءاللہ آگے چل کے مزید نکل جائے گا کہ باقی کوئی کام نہیں کرنا, نماز پڑھو. نہیں, اللہ اپنے محبوب کی امت کو صرف مسجد کے دروازے تک نہیں دیکھنا چاہتا, اللہ کائنات کے ہر میدان میں اپنی محبوب کی امت کو سرخرو دیکھنا چاہتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ اذان ملی اور دبے ٹوکرا مسجدی نصب ہو. اسلام صرف مسجد میں نہیں دیکھنا چاہتا, پوری دنیا پر اپنے محبوب کے غلاموں کا غلبہ دیکھنا چاہتا ہے. ظاہری دشمن سے جہاد, وہ کفار جو تمہارے دین پر ٹوٹ پڑے, تمہارے نبی کی عزت پر ٹوٹ پڑے, یا ان کے بنائے ہوئے دلال اور ایجنٹ اور بروکر جو اسلامی ملکوں میں اور بالخصوص پاکستان میں بڑے بڑے ایوانوں تک موجود ہیں. فرمایا میرے محبوب ان کے خلاف آپ کے غلام جہاد کریں تاکہ آپ کا دین غالب آئے. ان بروکروں کے خلاف جہاد کرنا دین کو غلبہ دلانا ہے. یہ ہے ظاہری دشمن کے خلاف جہاد. اب شیطان کے خلاف جہاد. فرمایا اب دوسرا جہاد یہ ہے کہ جو تمہارے باپ کا دشمن ہے, آدم علیہ السلام کا, اپنے ابے کے دشمن کو پہچانو. اور ابے کا دشمن اولاد کا خیر خواہ نہیں ہوتا, اولاد کا بھی دشمن ہوتا ہے. لہذا طاغوت کو پہچانو اور اپنے ابے کے دشمن کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے اپنے ابے کے لائے ہوئے مقدس نظام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یہ ہے شیطان کے خلاف جہاد. تیسرا جہاد اپنے نفس کے خلاف جہاد. مجاہدۃ النفس, اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ فرمایا نفس کے خلاف جہاد یہ ہے کہ تمہاری خواہش تو یہ ہوگی, حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے, اس کے باوجود تم باطل کی طرف جھکے اس لیے چلے جاتے ہو کہ باطل کے پاس اسلحہ بھی ہے, باطل کے پاس دولت بھی ہے, باطل ہمیں بریانی کی پلیٹ بھی کھلاتا ہے, باطل ہمیں چپڑی لگا کر ملتا بھی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ جس وقت تمہاری خواہش تمہارے اوپر غالب ہو اس وقت اپنی خواہش کو اپنے پیروں کے نیچے کچل کر خواہش
فرمائش کا غلام بننے کے بجائے رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت کا غلام بن جاؤ. یہ ہے مجاہدۃ النفس. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جاہد الکفار بایدیکم والسنتکم. کفار کا مقابلہ بازو کے ساتھ بھی کرو اور زبان کے ساتھ بھی کرو. کفار کا مقابلہ بازو کے ساتھ بھی کرو اور زبان کے ساتھ بھی کرو. میں اس آیت کی تفسیر میں اپنے نبی کا فرمان پڑھ رہا ہوں. فرمایا جاہد الکفار بایدیکم والسنتکم